الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت و شوق نال اپنے آقا محمد بارگاہ سب مل کے درود و سلام لاکھوں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ اللہ۔ یزداں کی عنایت پہ ایک شرط وفا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یزداں کی عنایت پہ ایک شرط وفا تیری، دستور نبوت یا ترتیب محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید پرستوں کا عمران عقیدہ ہے، ایک شوق محمد سے پرکیف عبادت ہے، ایک شوق محمد سے پرکیف عبادت ہے۔ میرے عزیز سنگیوں، دوستوں، پیر بھائیوں، اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب کا پیار سلامت رکھے اور ہمیشہ صراط مستقیم کے قائم رکھے جو کہ انعام یافتہ ہونے کا راستہ ہو۔ میرے دوست، آج یہ مختصر دو الفاظ قرآن پاک کے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ اکثر تسی خطبے میں سنتے ہی، لیکن معنوی لحاظ نال یہ دو الفاظ اس طرح کہ انہوں کے سامنے کئی سمندر بھی ایک قطرے کی مان غور کیتا جائے، اتنی گہرائی ہے یہ کہ اللہ کریم ان دو سخنوں میں اپنے محبوب بندے کی شان بیان فرما ہے۔ ایسی شان ہے کہ جڑے اللہ کریم ہی جانتا ہے، اور بیان بھی اسی انداز میں کی ہے، یہ کوئی مثل ہے۔ بیان کرنے والا بھی لا مثال ہے، اس کے بیان کر کے اپنا بیان بھی لا مثال دیتا ہے، اور جنہوں کی شان میں بیان کیتا یہ بھی دس دیتا کہ وہ بھی لا مثال۔ میرے دوست، اللہ کریم کے وچ فرما رہے ہیں کہ میرے متقین بندے وہ کے مقام اور کے شان رکھتے ہیں۔ توجہ نال سنو، فرماتے ہیں اور آخر میدان متقین کے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میدان متقین کے ہاتھ ہے۔ یہ میرے دوست خطبے میں جیسی روز سنتے ہی ہیں۔ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ جڑے کم وقت یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی قبضہ، کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو سارا میدان ہی آخر آئے ہوں، اعتراض کرنے آئے ہوں، دوڑے ہاتھ میں کے جبکہ میں خود فرما رہا ہوں تہاڈا اعتراض عقل نال، نفسی امارہ نال، شیطان کی طرف ہوا ہے، کیونکہ رحمان سے فرما رہا کہ میں سارا میدان ہی اندر سب کچھ انہوں کے ہاتھ میں۔ اس وجہ کو صرف یہ متقین کے متعلق کئی شانہ اور بھی بیان فرمائے، فرمایا ان کی وجہ ہے کہ اللہ متقین نال محبت کرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین نال محبت فرماتا ہے، اپنے مقرر بندیاں نال محبت کا ارشاد فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آخر
جتھے دنیا دے سارے ہاتھ چھٹ جاتے سارے رشتہ داریاں ختم ہو جاتے اتنے تعلق اور رشتہ کم اسی کے متقین کا اللہ فی اللہ یوم یذین بعضهم لبعض عدوا الا المتقین گہرے دوست اس گہرے کی دوسرے دشمن بن جاتے تعلق کم اسی کہ متقین بنیا کا تعلق کم اسی کیوں میدان ہی سارا اللہ کریم انہوں نے ہاتھ میں کر دیتا اور میرے دوست دیکھنا یہ ہے کہ متقین کئی تجربات ملتے ہیں فرمایا کسی گورے کالے پہ کسی کالے گورے پہ کوئی برتری نہیں ہاں جی جو متقین ہیں انہوں نے وہ دیکھنا ہے کہ متقین کا متقی ہوگا متقی بنتا کس طرح اللہ کریم میں دولت عطا کس طرح کرتا اور میرے دوست یہ بھی جواب قرآن کریم عطا فرما دیتا یہ راز یہ راستہ یہ پتہ سارا دے دیتا کہ توجہ کرو کلام پاک میں قرآن پاک میں قرآن راستہ مل جائے فرمایا کہ جب تھی خطبے دربار آئی ہے ہر جملے کے خطبے میں چاہتے مقدسہ سنتے سورۃ النجات کی آیت نمبر 3 اللہ کریم واضح طور پہ فرمایا کہ میرے محبوب دی بارگاہ میں بادب ہو جاؤ جہے آوازاں پست رکھ دیں آوازاں نیلیاں رکھ دیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتاز اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا جہے میرے محبوب دی بارگاہ میں آواز پست رکھ دیں نیلی رکھ دیں یعنی ادب نال بول دیں وہ لوگ جنہاں دے دل اللہ تقوی واسطے کھول تقوی واسطے پتہ لگا یا متقی اللہ کریم کس نے بنانا ہے کس نے چھوڑ لینا سارے لوگوں میں جنہیں اپنے محبوب دی بارگاہ میں جیتا بادب ہے وہ تقوی واسطے چھوڑ لینا خاص کر لینا اے وہ سیڑھی ہے جن ذریعے تقوی کے مقام تک پہنچنا اس راستے کے ذریعے راستہ کیا ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دوست میں نہیں دسو ادب عشق تو بغیر آ سکتا محبت تو بغیر ادب نہیں آ سکتا اور محبت والیاں دے تسی سیرتاں پڑھ کے دیکھ لو انہاں دا گفتگو سن کے دیکھ لو کلام سن کے دیکھ لو جہڑی انہاں نے نشانیاں چھوڑیاں وہ بھی محبت اور ادب کا درس ہے اور تسی میں یہ دسو ایک مجازی محبت میں ایک بندہ گرفتار ہوا جس نے مجنون کے نام سے جانیا جانا انہیں شہزادہ کیسا ہے ان کے یونیورسٹی میں یہ ادب پڑھتا گیا عشق پڑھتا گیا انہیں کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ نے بھی لکھا اور بھی کافی صوفی بزرگوں نے لکھا ہوا عالم دینا نے لکھا ہوا کہ یہ لیلا کی گلی کے کتوں نے پیار کیوں بنایا ایک مجازی کی محبت ہے ادھر پوری طرح فنا ہو چکا ہے پیدا محبت ہوئی اگر کتوں نے بھی کرنا پیدا محبت ہوئی رشتہ محبت نال قائم ہوا ادب کتوں کا بھی کرن لگ گیا ہوں میرے دوست یہ دعا نہیں دسے حضور کی حدیث بھی سنے روز تسی ان بچے کو سنتے بھی ہو کہ حضور فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنے ماں باپ تو بڑھ کے اولاد تو بڑھ کے اور دنیا کے سارے رشتے پڑھ کے میرے نام محبت نہیں کرتا یہ لیلا بھی آ گئی لیلا کے دارا بھی آ گئے سارے آ گئے یہ فرمایا بڑھ کے میرے نام محبت کرنا کہ مجنون اتنی محبت بھی تھی ہوش کوئی نہیں لیا اس وجہ والا سوال تو پڑھنا رہ گیا تو پھر جہاں اتنی محبت مجنون جتنے بھی پال ہے اس لیلا تو بنا دس نہیں کچھ نہیں کہ تیری محبت کا دعویٰ بھی تو کرتا رہے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہے
پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنقید کرے تو تنقید دسی ہے تو محبت والا ہے. کہ دو واقعات تو پتا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ اور اس مجموع کا زمانہ ملتا ہے. یہ عمل ہے. ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستان بیٹھ کے مشورہ فرما رہے ہیں اور انہوں کو پوچھ دیں کہ مجموع میں جس کو اس پر دوست ہوگی نہ دے گی آپ انہیں جنگل کی گھنٹا آتا ہے. ایک دفعہ نا اس طرح ہی نا کھلیا ان کا نکل چھیڑ گئی ہے کہ ایک کھلیا کون حضرت امام حسین پاک گزرے جس سے گزرے نا یہ اکھڑ دیا باندھن یہ لگن لگی ہوئی جتنے لگی ہوئی یہ آواز دے کے آتا لیلا لیلا ہوں میرے دوستوں یہ نہیں بھی آتا ہوں یہ سب کچھ لینا ایک کاشت وہ قدر و قیمت پوچھی جائے وہ کسی نے اپنے معشوق سردا پیا معشوق جیا پیا سردا جہاں کتیاں کے پیر چھوڑتا ہے ہوں پکار کے پوچھتا پیا ہوں وہ سارا کچھ لینا وہ رات بھی دیار بھی زندگی کی مصروفیات بھی سا بھی سارے لینا وہ تو کوئی نہیں باہر نہیں یہ مجازی کو کی اللہ کیا جانے غور کرے ہے کہ سرکار فرمایا ہے مجازی کون ہے حقیقت کی غور کرو اس کو انہیں سارا کچھ کیا تھا لینا. امام حسین پاک کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں میں تو لینا نا انہیں دی آنکھاں باندھن مجبوری تم کیویں آخیا کہ میں لینا تین کیویں پتا لگا سرکار بھی دیکھ لینا دیوانہ ہے تین کیویں پتا میں لینا اس آخیا میں نے نہیں پتا میں نے نہیں پتا تسی کون تواڈے جسم سے لینا جو خوشبو تواڈے جسم چوں وہ سارا کچھ پیا سکتا ہے. امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تو سارے اپنے دوستوں کو پوچھ دیں گے یہ دسو تواڈے خیال میں خلیفہ کیوں ہونا چاہیے. کوئی کسی کوئی رائے دیتی کسی کوئی رائے دیتی اس شہزادے کیس میں وہ خوشبو آئی یہ بھی آگے ہے وہ اس میں خوشبو آئی وہ کیا کہتا ہے ان کو صلاح ان کے سارے آپ کو آپ دیتے ہیں ان باری آگے سرکاری نے انہوں نے پوچھا ہمیں کیس کہنے خیال میں کن ہونا چاہیے خلیفہ اس طرح کہ میرے خیال میں اللہ خلیفہ ہونا ساری دنیا جو چھوٹا ہے اس پر کچھ بھی نہیں فرمانے کار آنتا مجموع ہے تو جلا دیوانہ ہے لیلا کا دیوانہ. یہ بارے ایک مورخین واقعہ لکھ رہے کہ ایک جنگل میں بیٹھے آ انجن خیال آیا اٹھ کے نہیں سائڈ پہ ٹوٹ گیا اگے سراہ میں جو مولوی صاحب نماز میں پڑھ گئے یہ عورت کو لاگ گیا اگوں لگے آنے تو مولوی صاحب فٹافٹ سلام کر کے انہوں نے آخیا چلے آؤ آپ کا سن وہ کیا تین نہیں پتا میں نماز پہ پڑھا تو اگوں لگ گیا میری نماز ہی بن چکی تینہیں خبر بھی نہیں چونکہ مولوی صاحب اس سے غصہ ادھر سے اتار رہے ڈھیر سارا ناراض ہوئے اس وقت اتنا ہاتھ جوڑ کیا کہہ سکیا میں نے جلنا میں نہیں اس کا پتا میں معافی منگنا والے لیکن یہ دسو تسی نماز کی بھی پڑھتے تھے کن نماز کے پڑھتے میں اللہ کی کیا پڑھنا اور کی نہیں پڑھنی میں اچھا جنڈے ہی ہونا تسی اللہ کی کوئی نہ پڑھنا میں نہ مانگا تسی اللہ کی پہ پڑھنا یعنی کہ کوئی کیا دلیل ہے میں اللہ کی نہ پڑھتا فرمان لگے آتا کہ جناب میں ایک مجازی محبت کی گرفتار ہوں میں نہیں پتا جنگل میں کوئی مولوی بھی ہے میں کوئی خبر نہیں اس گل کی کہ جنگل سے کون کون ہے تو میں نے بھی نہیں پتا کہ میں گھر کو لا کے تھی اللہ کی کیویں بیٹھ دے ہو
میں کہ بندے کی محبت کی گرفتار ہو کے بے خبر ہویا پھرنا دیوانہ ہویا پھرنا تو اللہ کی پھڑ کے ہوش رکھنا متقین کا نسخہ یہ آتے ہیں ذہن میں نقش کر نسخہ بھی اللہ ہی دس رہے ہیں کہ جی آیت پڑھی تھوڑے سامنے متقی لوگ وہ ہو سکتے ہیں جی میرے معبود کی بارگاہ بہادر پست بولنے والے کوئی بھی زمانہ کیونکہ ہر زمانے واسطے قرآن ہے ہر زمانے واسطے وہی نبی حکومت ختم ہو گئی حضور کی ذات ہوتے نما نبی کوئی نہیں نما قرآن کوئی نہیں امتی جڑے نوے ہیں انہوں کا عقیدہ بھی نما نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن بھی نما کوئی نہیں نبی بھی نما کوئی نہیں اللہ بھی نما کوئی نہیں عقیدہ بھی نما نہیں ہونا چاہیے عقیدہ بھی وہ پرانے ہی سونا لگ رہا ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ نبوت اس سونے سے ختم ہو گئی ہے کہ بارگاہ زبان نے پست بادل ہو جاؤ زندگی کے ہر دور میں باد ہو جدن بھی سرکار کی ذات کا معاملہ بادل ہو غصہ کی اور بےدبی نہ کرو بےدبی کی جمال لایا ادب کیتا یہ سزا ہے پہلے سزا دسی گئی انتحبتا اعمالکم وانتم لا تشعرون ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتے جاسن اور خبر بھی نہ ہو سی کہ ہم ادب کیتا کہ انعام کو نہیں دسنا انعام نہیں دسنا پہلے سزا دسی ہے کہ نماز نہ پڑھنا لیا روزے رکھنا لیا حج زکات ادا کرنا لیا ذکر و درود پڑھنا لیا سن لے اگر میرے معبود کی بارگاہ میں بے ادب ہوئے تیرے سارے اعمال ضائع ہو جاتے اور تنخواہ بھی نہ کہ یہ بات ادب ہونا تو پھر گئے اسی تیرا پھر تقوی واسطے چھوڑ لیا تقوی واسطے چھوڑ لیا کہ پھر اسی کے پھر برتری نہیں تیری برتری تیری کوڑے کانے اس کے کسر برتری نہیں پھر برتری تیری ہوتی پھر محبت تیرے نال ہوسی رب دی دوستی تیرے نال ہوسی رب دی تے جتنے سارے رشتے چھٹ جاسن اتنے رشتہ کام ہوسی جتنے سارے رشتے ناطے ختم ہو جاسن اتنے تیرا رشتہ آوازاں پہ مارتا قرآن معنی کا ٹیسٹ بھی لگائیے حدیث کا انشاءاللہ بخاری شریف کی تیسری جلد ہے حدیث نمبر 2288 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ ایک قصہ شاید اگے بیان ہوتا رہا ہے مختلف نمبران آج ایک اور حصہ بیان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اپنی شفاعت کا ذکر کیتا کہ قیامت آنے جا رہے میں سب کی شفاعت کرواؤں اتنے ہی انہوں اپنے ادب کرنے والے لوگوں کا کیا انہوں کا ذکر میں اگلا حصہ سنا فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن متقین جس طرح تمہاری اور دوسرے لوگوں کی شفاعت کروائیں گے شدت سے اس طرح کوئی بھی نہیں کروا شدت سے کروائیں گے جب اللہ کریم کی طرف سے ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جنت میں داخل ہو کیونکہ ساکہ کی شان ہے پہلے تھوڑی آقا کی بھی گل ہو جائے پہلے جن تو متقی بن گئے کہ دراصل متقین کون ہیں غلام مصطفیٰ میں صرف یہ عزت لاتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ سمجھ تو مابران مصطفیٰ پتہ نہیں ایک بار سمجھ نہیں ہوگی
ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 52 مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحہ 218، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی صحابہ بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں آپس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چن لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ تعالیٰ کلام کیتا کریم بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنی روح قرار دیتا، کلمہ اپنا قرار دیتا۔ ایک گفتگو ہوئی تو سرکار کی تشریف ہے، فرمایا ہاں میرے صحابہ تم نے سچ کہا، سنو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے واقعی چن لیا، وہ ایسے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، تصدیق کیجیے کہ وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے راز کی باتیں کی، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ قرار دیا، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ سنو میرے صحابہ، مجھے اللہ کریم نے اپنا محبوب قرار دیا، سبحان اللہ، مجھے اللہ کریم نے اپنا محبوب قرار دیا، اور یہ بات میں فخریہ نہیں کہتا، فخریہ نہیں کہتا، یہ محبوبہ وہ اخبار ہے، وہ اخبار ہے، میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا۔ فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا، اور سب سے پہلے شفاعت کروانے والا میں محمد ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور میرے صحابہ سنو، جنت کی زنجیر میں ہلاؤں گا، اللہ میرے لیے کھول دے گا، میں اپنی امت کے فقراء کو لے کے اس میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے صحابہ غور سے سن لو، پچھلے بھی گزر چکے، پیچھے رہ گئے، آنے والوں میں بھی ہر کسی زمانے میں مجھ سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک عزت اور میرے جھنڈے کے سائے میں آدم بھی ہوں گے اور آدم بھی ہوں گے، جن کو رب نے چن لیا اور پہلے عزتیں عطا فرمائیں، وہ بھی میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ میری غلامی جو سن، میری شفاعت میرا روکشن، کیونکہ سرکار فرمایا کہ تمام بنی آدم کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بنی انہیں دوست کے جان آئیے، انہیں سونا ایسا نام دستا ہے۔ اب یہ روایت والا کہ نمبر دسیا ہے بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2288، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور فرمایا جس طرح متقین تمہاری شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شدت کے ساتھ عرض کریں گے، شفاعت کے لیے اور کوئی نہیں کرے۔ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہو، ایک تو انہوں نے اختیارات نکالے، جب ان کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جائیں، ایسے انتقال سے لے لے سکتے تمہیں بڑے نال ہیں۔ میرے دوست اس چاند نبی ہم نے تھوڑا جہا وقت ہوتا جس طرح کے ماحول سماج و بات گفتگو کی ہے کہ زندگی کا کوئی نہیں پتا ہوگا کس وقت پٹاخہ نکل جائے، اس واسطے اچھی محفلوں میں جا کے توجہ نہ بیٹھ کرو، خیال نہ عبادت ہونی، خیال ہی بکھر جائے تو عبادت سے نہ ہونی، پھر پیچھے میری ایکسرسائز رہ گئی، اس ایکسرسائز کا خیال کوئی نہیں، یہ عبادت ہے۔ اس شوق نے لکھ دیا مسجد کی دیوار پر، نہ آگے گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، سننے گل آئی ہے اس نے جلے سجدے پہ ہے،
میرے دوست جاگ کے نام سے جاگ کے توجہ نال اور نال ایک گل سنی کرو تاکہ تسی کسی اور کا فائدہ کر سکو. فائدہ کرنے والے کا اپنا فائدہ پہ لگتا ہے لیکن اگلے کا جڑا فائدہ کرنا سنا وہ یہ صاحب کی لکھی جانا کہ فلانے کا یہ فائدہ کیا فلانا اس کی وجہ تو توبہ آیا ہے. آج زمانے اور ایسے گزر گئے جنہیں ہستیاں نے نام بلند ہیں. تسی سنتے ہو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ ہے. کیا جتنی جس زمانے میں یہ جتنی تسی سنتے ہو ابلیس ایکسرسائز کی ہے یہ عبادت قبول نہیں ہوئی کچھ ایکسرسائز ہی رہ گئی. اس نے ایکسرسائز نہیں میں رہا کہ جتنی اس کی ہے اتنی کہ اور زندگی کسی کی نہیں اتنی اس کی تھی. تو پھر خواجہ اجمیر کا نام کیوں بلانا کیونکہ وہ مردود ہے کہ مقبول ہے. فرق یہ ہے انہیں جتنی دنیا رائے حق سے لایا گیا آج سارا یہاں کے کوٹے بھی نام نہ لکھ گیا اسے بھی جا رہے جتنا تو فائدہ کرنا حق بات کی نصیحت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بتا واسو بالحق بتا واسو بالصبر. حق بات کی نصیحت کرنا یہ اللہ کریم کا حکم ہے یہ کرنی چاہیے. میں حدیث سنا رہا 2288 وہ متقین کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جنت سے چلے جاؤ. وہ کھڑے ہو عرض کرتے ہیں یا مولا ساڈے کچھ سنگی بھی ہیں ساڈے کچھ سنگی بھی ہیں کچھ سنگتاں بھی ہیں جی دنیا ساڈے نال ہے پر ہوں ساڈے نال کوئی نہیں. تو جنت میں چلے گئے جنت میں ڈال دیتے. اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تھوڑے ہو سنگی جن یا والا وہ ساڈے سنگی. ہوں اللہ نے کہ بول رہا سوال کیوں پوچھے اس واسطے دسنے واسطے یہ سلسلہ پہلا تو یہ ہو گیا کہ سلسلہ کلام شروع کرنے کا طریقہ سوال کیتا گیا. پھر اگلی گل دسی فرمایا کہ اس کو یہ سوال اس پر بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ شان دسی جا رہی ہے کہ محبوب میرے غلاماں کی شان کے یہ جس ویلے آپ زبانی بول کے دسن تو سارے سمجھ آ جاتی ہے مقام کے. پوچھا اچھا دوڑے ہو سنگی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ انہیں اپنے سنگین پچھو دیکھ لو ایک دینار کے برابر بھی جہد دل میں ایمان ہے اس نے کھ لو اپنے نال لاؤ تو جنت لے. ایک دینار برابر جہد دل میں دولت ایمان ہے وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور فرمانے کی انہوں نے شکلیں جہنم کے حرام قرار دے دے سے پہلے پتہ تو ہے نا کہ سارے یار نے کوئی یار ہے کسی جا کے کوئی سلسلہ نہیں ہے ہوں جا کے کٹ لے جنت سے چھوڑا ہے. آپ جنت نہیں بیٹھ رہے پھر آ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا مولا اللہ تعالیٰ پھر لے گیا فرمایا ہوں کیوں کھڑے ہو گئے جنت سے ہو گئے. عرض کی یا مولا سارے کوئی اور سنگی بھی ہیں جی اس معیار سے پورے نہیں اترتے پر سارے سنگی ہیں نا. اللہ کریم فرماسن اچھا جاؤ جہاں دل میں نصف دینار برابر بھی ایمان ہے اس نے بھی کڈ لو اپنے نال لا کے جنت چلے. ہوں پھر چکر لا کے نا تیسری دفعہ کے پھر کرے یہ ہوں اللہ کی بارگاہ ہے. پھر پوچھا جا سی ہاں بھائی میرے بھائیوں کیوں نہیں جنت میں گیا پھر آج کھڑا ہو گیا. عرض کرسن یا مولا سارے کوئی اور بھی سنگی ہیں جہاں نصف بیمار تو نکل وہ بھی ہیں مہربانی فرمائی جائے نہ انہوں. اچھا فرمایا ٹھیک ہے تو انہوں کھلی چھٹی دے ان کرو ذرے برابر بھی جہاں ایمان ہے اس تو کچھ بڑا وہ بھی ذرے برابر تک کی دعانے اجازت ہے کہ جاؤ دوزخ میں کڈ لو اپنے نال لاؤ تو جنت میں لے جاؤ. شرم اس گل دی تسی ہونا نہیں. اور آخر میدان متقین کے
ہوں جنہوں نے آس کر لی انہوں نے میرا بٹنی روڑے نہیں پانا. ایک بادشاہ انہوں نے اپنے اس بیٹی بنایا اپنی رعایت بیٹی بنتے وہ تو گلا چلنا سنتا بڑا خوش ہونا بڑا انعام لینا باقی ریاست شروع کر شکایت کریں آخر جی کوئی نہیں یہ کوئی کام چنگا نہیں میرا کام خوش کر دینا آپ پیسے لے لیں وہ سمجھی یہ پتا لگ باقی میرے مخالف ہو کوئی کہہ گیا نا بادشاہ دربار بادشاہ جانے کچھ کرو یار پھر کوئی میں ہر قسم کے سوال پوچھنا ایک جنا دے جانے سوال میرے ذہن سے وہ جواب دے پوچھو یار ایسا کریے ایسا ہونے بال کیوں نہیں ایسا کریے ایسا ہونے بال کیوں نہیں اس کی جناب تھی اپنی کری کی گل پہ کرتے یا میری کری کی گل پہ کرتے یا میرے باقی بندے بیٹھے بادشاہ اصل اس کے سارے بھی دس ہے یہ وقت بات ہوتا ہے اس کا بھی فرق ہے یہ فرق ہے فرق بھی دس یہ گل بھی دس یہ پوچھی اس کے جناب باڑتی تری اس میں اس کو بات کوئی نہیں کہ تھی سبھی ہو ہر ویلے سخاوت کرتے آتے ہو اس سخاوت کی وجہ تو بات کوئی اچھا جانے تیری سے کیوں نہیں جانے کہ میں بڑا دکھاری ہوں خیرات منگا بیٹھ ہو میں خیرات ملتی اس کو میری تری اس میں بات کوئی کہ جانے میرے درباری میں کیوں نہیں اس کے لیے کافی یاترا کر کے کوئی نہیں ہاتھ کر شہر کوئی تو جانے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ اعتراض نہ کرن کے بعد کیا کرن انہاں حاصل ہی کرنے رب پہ فرماندا اور آخر میدان متقین میدان سارے دا سارا رب پہ فرماندا متقین کے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے کہ انہوں نے خالی انہیں سبنا نہیں سنا مرنا نہیں کہ وہ کیا کرنا یہی انہوں کام کرنا حسد ہی کرنا یہ انہوں نے حسد دستا اتنے آپ سارے بتانے رکھ میں تو یہ دستا کہ دنیا کا اکثر کہ یہ ان کے قبضے اختیار میں چیز نہیں ہے یہ اللہ کے ولیوں کے قبضے اختیار میں بنیاں کی گل پہ کرنا متقین کی گل پہ کرنا غلام مصطفیٰ کی گل پہ کرنا میں نبی کی گل نہ پہ کرتا امام الانبیاء کی میں دینا انہوں نے مقرر کیتا جا سی گل اعتراض کیتا جا سی کیونکہ قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے کوئی شاید نہیں اور میں نے یہ دسو رب کیا فرماندا سارا میدان ہی انہاں دے ہاتھ میں ہے انہاں دی منی ہے یا رب دی منی ہے بندے رب دے ہیں رب کیا فرماندا کہ میں اپنے ولیاں دے ہاتھ میں سارا کچھ رکھ چھڑیا اور میں نے یہ دسو کہ اصلی ان کے کوئی مشکل کشا نہ ہوئے میں نے یہ دسو قیامت کو بڑی کوئی مشکل ہے حدیثاں پڑھ کے دیکھ لو تمام جتنے جو اس دنیا میں مشکل وقت گزار کے بھی گئے انہوں نے بھی الفاظ موجود تھے کہ وہ سب کو مشکل دے قیامت کا سورج انتہائی قریب ہو تپدا یا میدان ہو سارے اتنے اکٹھے ہو اس کو بڑی بھی کوئی مشکل ہے حدیث کی دستی ہے غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ اس گہرے مشکل کشا اس گہرے جڑے مشکل کشا اللہ کی عطا نہ اللہ انہوں نے شان دے رہا مصطفیٰ کے ادب و احترام کی وجہ اس کو بڑی کوئی مشکل نہیں اللہ خود موجود ہے خود فیصلہ انہوں نے عملہ کے مطابق یہ کیتا کہ جنت دے سکتے انہیں پتہ لگ جائے کہ میری طاقت نہ اللہ نے فیصلہ قانون کے مطابق کیتا قانون نہیں آئی تو جنت چلے گئے یہ حدیث 2288 سنائی ہے جنت میں پہنچ گئے اور یہ فیصلہ اللہ کی ہے قانون کے مطابق کیونکہ وہ سب اعمال کے مطابق کہ میں بدکاریاں سے سیاکاریاں سے گناہ کے کیتوں کے مطابق فیصلہ ہے کہ جنت سے سٹ جنت میں چلا گیا ہے اور میں دسو جڑے یہ حقیقت رکھتے ہیں کہ مشکل کشا اور کوئی نہیں اللہ نے جا کے سٹ چڑھیا اس جنت میں اپنے عملوں کے مطابق کیا سزائی اپنے عملوں کے مطابق کیا سزائی اور کسی ہوری میں مشکل کشا میری عطا نال منتا ہے سبحان اللہ اور اتیاک باری آگئی متقین اور متقین آئے اور عرض کر رہے یا مولا ساڑھے سنگیوی ہے اور حکم اسی گاڑے واسطے اجازت بھی ہے گاڑے آج میں سارا میدان میں کیا ہے کہ جاؤ دینار برابر جدہ ایمان ہے اور بھی کہنے ہو جنت چھو نصف دینار برابر بھی ایمان ہے
ان بھی کر لو جہاں ذرے برابر ہے ان بھی کر لو میرے دوست دسو اس کو بڑی مشکل کشائی کیڑی ہے آپ کا ایک غلام سائنسی غلام بچپن تو ہی سرکار کی غلامی میں چاہ چھوٹا جا مدافعات غلامی ساری زندگی غلامی کی جائے غلطیاں کرنیاں بچہ غلطیاں کرنی سرکار کو ناراض بھی ہوتی ہیں تو مارتے بھی سزا بھی لگتی ہے غلطیاں تو بدل کی آپ رکھے بھی تو سزا سلسلہ رکھے کوئی ساری غلطیاں کی سزا اتنے بھی اس نے سزا ملے پھر روے پھر ترسنا بلانا بلا کے پیار کرنا پتاسا دینا مٹھائی دینی خوشیاں دے کے فرمانا ہاں میرا راضی ہوں خوش ہوا اس کا کہنا خوش ہو میں اب کوئی نہ کریں انجے سلسلہ گزرتا پیا وہ نے ایک بار والد کے بھائی میرے واسطے منایا کوئی دربار شریف گیا اس جگہ سن کو مار پی ہوئی ہے سزا سے ملی ہے روندا پیا ہے انہوں نے پتا ہے کہ میاں صاحب آج بلاندے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں شہر بھی دے مٹھی نال کچھ دن راضی ہوئے آج بھی یہی ہونا انہوں نے پہلے نا وہ والد تسلی کی تھی اس آ کے یہی کریں آج میاں صاحب کی سلطن بلا سن یہ نہ جانے آپ چڑی میں راضی ہو گئی کیا آپ کی آج جو مٹھائی کو نہیں رہے پتا سے کو نہیں رہے میرا تو میرے پیو کا قبر کا ہمارا کام وہ بات میں کیا گل ہے وہ پیو کی یا کھیتی یا دوسری کوئی نہ خیر میاں صاحب بلوایا بلا کے پیار کیا پیار کر کے پتاسا دیتا نال پوچھا راضی نا اس آ کے میں پتاسا بھی کوئی نہیں لینا راضی ہے کیوں نہیں ہوئے یعنی میرا تو میرے پیو کا قبر کا بارہ چالو مفرت کا بارہ چالو بات میں راضی مسکرا کو فرمانے نہیں لگتا ہے یہ کوئی تن جیکٹس میں گل ٹکے گا کوئی نہیں لکھا آج تن ٹکے گا جس طرح مشورہ دیتا ہے صلاح دیتی نائی چہرے پہ جلال آ گیا ایک جمال نے گل کی تھی جلال آ گیا فرمایا تو کہ نادان ہے اور سنگی بھی کھلے گا تو کہ نادان ہے تن نے اس کا لگا اور میں پھر یہ واقعہ آپ اس چشم دید گواہ کا لکھیا پڑھیا جہاں اس میں ماحول موجود آ دس دانیا کیسی سارے سنگی پھر اس گھر روندے گئے سارا ٹائم وقت روندے گئے ہیں اتنے کیا کیا چہرے پہ جلال آیا جلال نہ دیکھ کے فرمانے تو نادان ہے تو بچہ ہے تین اس گل کا نہیں پتا سن لے آج میں تین ایک گل دستا پیا گوان سارے نے کیا دستا اے جتنے ڈیوٹی کرتا غلامی کرتا خدمت کرتا ہے اس انتر مالک کی جتنے رحمت کرنی ہے جہاں محبت اور عقیدت نال تے صحیح العقیدہ میری محفل میں بہ نہیں گیا میرے آستانے تو گزر گیا اور اس واسطے اللہ تعالیٰ کو ملتانی رحمت اللہ ہے دیکھیا کہ آپ کی لوڑی خلامہ خاتمہ بچیاں کی خدمت کرتی آئی جو نظر پئی ہے تو دیکھیا پوری پیشانی میں دیکھ کے آنا پریشان ہو بھائی باپ پوچھیا کہ کرنا کس پریشان ہو مندر پریشانی کس کرتی ہے خدمت ساٹھی کرتی اتنی متھے اتنے جنمی لکھی دوست کی دیکھیں میں دیکھ کے پریشان ہوں ابھی آپ خاموشیاں پریشانیاں اتنے لکھی اور خاتمہ آخرت کی تھی حضور بار عجوباً تو پاک پتہ شریف تو بابا فرید بابا فرید شکرگان رحمت اللہ علیہ بن ملے واسطے فرمایا اچھا لے پھر میری وہ جو پریشانی آئی لگتا میرے بھائی سے الدین دیکھ آپ باہر گئے
ملاقات کی ملاقات کر کے پوچھا اج تسی کس طرح یکدم تشریف لے آئے کہ میں مراقبہ کیا تو میں پریشان دیکھا تو میں قرآن نہیں گیا چلے آیا پوچھنے واسطے آ کہتے ہیں فرمایا اور تو خیر ہے میں پریشان اس کو آ کہ خادمہ بچیاں کی ڈیوٹی کر دی وہ متھے پہ جنمی لکھیا اس واسطے میں وہ دیکھ کے پریشان ہوں یعنی اچھا یعنی وہ میرے کو ڈال دیکھ اچھا اس باور آخر بندہ لے کے اس خادمہ نے بلا کے دے دیا خادمہ کا سلام عرض کیا باور صاحب فرمایا کہ کر ایک لوٹا نے پانی کا لیا سانس ہونا ہے وہ گئی پانی مار کے لیا لوٹے آپ پیش کیا رومانچ نہیں میرے ہاتھوں سے پا میرے ہاتھ دعانے لگ سارا لوٹا ہو گیا ختم ہو گیا پانی سارے ہاتھ ہو رہے فرماندن کے جا ایک لوٹا اور بن گیا اور دعا پھر بن کے لے آئی پھر دعا ہے پورا پانی کا اور لوٹا پا جائے ختم ہو گیا فرمایا کہ کام نہیں بنے گا ایک اور لے آئے پھر آپ کو آیا یعنی ہونے کا یا بھائی باؤ کی زکریہ نے جا کے زیارت کرا سلام کرنے گئی تو دیکھیا کہ گاؤں باور آپ بڑے خوش ہو کر تم نال لیا فرماندن بھائی فرید الدین تساں بڑی مہربانی کی میری پریشانی دیکھ کے تسی آ گئے ہو فرماندن ہاں میں تمہیں دیکھا ہے اس خادمہ کے ذہن میں ایک گل ہے جسے وہ خدمت پانی لے آیا ہے وہ ذہن میں چھوڑ کر پریشان ہو رہے ہیں دوجا بیلی جو ہے شیطان ہے بتا لینا کوئی چنگا کام ہوگا نا تو سارے کپڑے کی جڑا سرکار آ جائے فرما چڑیا بڑا آدمی وہ ذہن میں یہ گل گئی تو میرے کو بڑی خوبی جڑا میں اسپیشل چھوڑ کے بار ہاتھ دھونا ہے ایک بار ہی نہیں ترے بار اس ویلے بابا صاحب دیکھ کے فرماتے ہیں کہ تیرے ذہن میں یہ گل گئی ہے کہ بار بار فرید الدین تیرے کو پانی منگوانا ہے اور اپنے ہاتھ دھونا تیرے کوئی بڑی خوبی ہے نہ جلیے تیرے کوئی خوبی نہ تیرے چہرے سے جنمی لکھی آئی جو میرے ہاتھ دھوان کی گئی ہے تیرے سارے گناہ دھوتے گئے جنمیاں تو تیرا نام نکل کے وہ جنتیاں نے کوئی نہیں پتا ستیا زندگی جو ہمیشہ واسطے نکل جاؤ ہمیشہ واسطے سہ جاؤ نہ نہ کرو فرید الدین فرماندے نو فریدا ستیا تے میلہ دیکھن جا مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا اے آسان طریقہ ہے جس متعلق رب تعالی فیصلہ کر دیتا اور آخر میدان متقین کے ہاتھ ہے کس وجہ تو کہ متقین کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ہے غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیتا ہے بارگاہ ساری زندگی سرکار کے پیغام کو اگے پھیلایا ہے عشق مصطفیٰ کا پیغام اگے پھیلایا ہے اس وجہ تو انہوں کا بھی شان اور مقام یہ ہے کہ صدقہ اپنے معبود ہے اور شفاعت حضور دسیا نے میں کروانی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس نے سارے صحابہ کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ چھوڑ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی کلام کیتا حضور فرمایا کہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا معبود ہوں ہوں معبود کا صدقہ انہوں نے ادب کا صدقہ انہوں نے عشق کا صدقہ متقین اللہ کریم اپنا معبود بنا صدقہ محبوب کا اے راستہ میرے دوست چل دے جہاں سارا انعام و اکرام جیسے دیتے ہیں اس راستے سے پڑھنا پسند نہ ہے اور راہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سرکار کے عشق نال ادب پیدا ہوتا ہے اور ادب والے دل اللہ تعالیٰ تقوی واسطے چنتا اور تقوی والے نے اللہ کریم برتری بھی عطا فرماندا ہے اللہ کریم انہاں نال محبت بھی کردا ہے تے پھر جتھے سارے تعلق ٹوٹ جاندے بلکہ سارے تعلق دشمن بن جاندے اوتھے انہاں دا تعلق پھر ختم ہو جاندا اللہ کریم سب تے کرم و رحمت فرمائے و علیہ